Assalamu alaikum everyone. I'm Zain Ali Salari. I'm student of semester 3 here at IB Karachi. آپ سبھی لوگ سوچتے ہوں گے، میں بھی سوچتا ہوں، ہم میں سے چند ایک لوگ اس سوچ کو عمل میں لاتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اور جو ڈٹ جاتے ہیں وہی نام پاتے ہیں۔ اسکول، گھر اور گاؤں کی گلیاں، بس اتنی سی تھی میری زندگی۔ کرتے تو کیا کرتے، اور کرنے کو تھا ہی کیا، یہی کسی صاحب کے یہاں مزدوری، ابا ہٹے تو بیٹا، یہی تو چلتا آ رہا ہے صدیوں سے۔ چھوٹا تھا سوچتا تھا ابا 8 پڑھے ہیں، میں 10 پڑھوں گا، بڑے ہو کر ڈرائیور بنوں گا، شام 500-700 روپے اماں کے ہاتھ دینے، اماں خوش، میری بلے بلے۔ بس اتنی سی سوچ تھی، نہ صرف میری بلکہ اس گاؤں میں رہنے والے ہر ایک باسی کی یہی سوچ ہے۔ جب ایک بندہ گاؤں سے باہر نکلا ہی نہیں، وہ کیا جانے تعلیم کیا ہے، انوویشن کیا ہے، دنیا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ میرے ابا اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ کمپنی والوں نے اعلان کیا، جس گارڈ کا بچہ 5ویں جماعت کا طالب علم ہے، اسلام آباد لے آئیں، ٹیسٹ دلائیں۔ ٹیسٹ پاس کرنے پر بچے کے تمام تر تعلیمی اخراجات ایک کیڈٹ کالج میں کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا اور یہی وہ وقت تھا کہ جس کا میری زندگی پچھلے 13 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ میرے والدین جو خود تو کبھی اسکول جا نہ سکے، زمانے کی ٹھوکروں سے ایک بات تو سیکھ چکے تھے کہ تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جو ہمارے بچے کا مستقبل روشن کر سکتی ہے۔ مجھے کہنے لگے، اگر تم کچھ نیا چاہتے ہو تو تمہیں یہ ٹیسٹ پاس کرنا بہت ضروری ہے۔ میں خوش تھا، ایک نئی چیز آ چکی تھی۔ میں نے کہا جی میں ضرور پاس کروں گا۔ میں نے محنت کی، میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا۔ اب مجھے کیڈٹ کالج میں ایک شرط پر داخلہ دیا گیا، اور وہ شرط یہ رکھی گئی کہ اگر میں 3 ماہ میں اچھی پرفارمنس نہیں دیتا تو مجھے گاؤں واپس بھیج دیا جائے گا۔ میں نے شرط مان لی، کالج داخل ہو گیا۔ 29 اپریل 2013 کو میں نے کیڈٹ کالج کی سرزمین پر قدم رکھا۔ میرے لیے ایک خواب تھا، 4 دیواری کے اندر ایک پوری دنیا آباد تھی۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں، مجھے ایسا لگا مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ میرے ساتھ والے بچے بڑے خاندانوں اور اونچے اسکولوں سے آئے تھے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے۔ وہ تو انگریزی میں بات کرتے تھے، میں تو اردو میں بولنے میں بھی اٹکتا تھا۔ مجھے لگا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میری جگہ نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ پہلی شام میں میس میں بیٹھا تھا، میرے سامنے 2 پلیٹس رکھی گئیں، چھوٹی میں روٹی اور بڑی میں سالن ڈالنا تھا۔ میں اس کے الٹ ڈال گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے لوگ مجھ پر ہنسنے لگے۔ اس رات میں بہت رویا۔ مجھے لگا میرے والدین مجھے یہاں اس لیے چھوڑ گئے کہ یہ لوگ مجھ پر ہنسیں، میرا مذاق اڑائیں۔ اسی طرح میں ایک دن کلاس میں بیٹھا تھا تو سر نے کہا آئی ول چیک یور کاپیز ٹمورو۔ یہ جملہ میرے لیے ایک نیا تھا، یہ بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اب اس بات کے ڈر سے کہ میں اگر کلاس میں یہ ٹرانسلیشن کرواتا ہوں تو کلاس والے مجھ پر ہنسیں گے، میں خاموش رہا، میں کچھ نہ بولا۔ اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے اس کی اردو اور انگلش دونوں کاپی میں لکھ دو۔ اس نے لکھ دی۔ میں نے یاد کر لی کہ اگر آئندہ ایسا بولا جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ اسی طرح میرے سامنے جب بھی کوئی انگریزی کا جملہ بولا جاتا میں اسے لکھ لیتا، یاد کر لیتا۔ محنت کرنے لگا تھا۔ گاؤں واپس جانے کا خوف مجھ سے محنت کرواتا رہا اور میں محنت کرتا رہا۔ اب میں چیزیں سیکھنے لگا تھا۔ اتنی محنت کی کہ 6ٹھی کے فائنل ایگزامز میں میری فرسٹ پوزیشن آ گئی۔ یہ بات نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے خاندان کے لیے ایک فخر کی بات تھی۔ مجھے یاد ہے ایوارڈ سرمنی کے بعد تمام تر والدین کو بلایا گیا، میرے ساتھ میری والدہ موجود تھیں۔ کہا گیا کہ آپ محترمہ یہاں پر سائن کر دیجئے۔ میری والدہ مجھے دیکھنے لگیں اور میں انہیں دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے سر سے کہا میری والدہ ان پڑھ ہیں، وہ دستخط کرنا نہیں جانتی۔ یہ وہ لمحے تھے جو مجھے مضبوط بناتے گئے اور میں مضبوط
ترین بنتا گیا۔ میں نے اس کیڈٹ کالج میں 5 سال زندگی کے گزارے، ہر آئے دن نئی نئی چیزیں سیکھتا، مضبوط ہوتا گیا۔ 5 سالوں میں نہ صرف میں نے تعلیمی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں بھی ایک نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اب میری سوچ پختہ، میری شخصیت، میرے چال چلن، میرے انداز میں نکھار آنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور جب تک میں اس مقصد کو حاصل نہ کر لوں میں مروں گا نہیں، میں محنت کرتا رہوں گا۔ یہ درغریبی ایسی ہے، یہ ہمیں ڈرائے رکھتی ہے۔ ہر روز ہم اڑنے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ ہمیں نیچے گرا دیتی ہے۔ مگر محنت، بڑی سوچ اور پختہ عزم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا منہ اوپر کی طرف کیے رکھتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میٹرک تک بہت ہوا، اب مجھے کچھ آزمانا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی شخصیت کو کسی امتحان میں ڈالنا چاہیے۔ تو میں نے کیڈٹ کالج چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اب جب یہ بات میں نے اپنے گھر والوں سے ظاہر کی تو میری والدہ صاحبہ کہنے لگیں، تم جانتے ہو نا ہم سے بہتر گھر کے حالات تمہیں پتہ ہیں، ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم تمہارے تعلیمی اخراجات برداشت کر سکیں، بہتر یہی ہے کہ تم کیڈٹ کالج میں اپنی تعلیم کنٹینیو کرو۔ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں، اگر جیب اجازت دیتی ہے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، ورنہ ہم رک جاتے ہیں، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ یہی میرے ہاں بھی تھا، پر میں فیصلہ کر چکا تھا اور میں اب واپس پلٹنے والا نہ تھا۔ میں نے والدین سے کہا خرچہ اپنا تعلیم کا میں خود اٹھاؤں گا، آپ بس میرا ساتھ دیجئے، حامی بھریے۔ انہوں نے حامی بھر دی۔ میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسلام آباد میں ایک بنگلے پر رہنے لگا۔ ان سے معاہدہ یہ طے پایا کہ میں ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کروں گا اور وہ مجھے رہائش اور کھانا دیں گے۔ ساتھ ساتھ میکڈونلڈس پر کام شروع کر دیا۔ میکڈونلڈس پہ کام کرتا، دن میں کسی کی مزدوری کر لی، کسی کے گھر کا سامان دوسرے جگہ شفٹ کر دیا، کسی کے گھر کی ٹینکیاں صاف کر دی، 5-10 ہزار روپے مل جاتے تھے، مزدوری اچھی چل رہی تھی۔ پر میں اتنا جانتا تھا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جس کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کیڈٹ کالج چھوڑ دوں گا، اور نہ ہی یہی میری منزل ہے۔ مجھے تو آگے جانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ وقت آن پہنچا، میرا میٹرک کا نتیجہ آیا۔ میں نے نہ صرف اپنے کالج میں بلکہ پورے ضلع میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ میرا داخلہ پاکستان کے سب سے بڑے کالج گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوا۔ میں لاہور پہنچا۔ اب گورنمنٹ کالج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کی کریم کو ایک چھت تلے لے آتا ہے۔ پورے پاکستان سے طلباء لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ میں بھی اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے لاہور پہنچا۔ لاہور پہنچ کر میری زندگی کو مقصد ملا، اور مقصد کچھ یوں ملا۔ جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا، ہمارے ہاں پھر ایک مسئلہ ہے، پاکستانی طلباء کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ سبجیکٹس کا چناؤ اپنے مارکس کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اچھے مارکس آئیں تو وہ سائنسز پڑھے گا، ورنہ وہ آرٹس وغیرہ میں جائے گا۔ میرے اچھے مارکس تھے تو میں نے سائنسز رکھ لی، میں پری انجینئرنگ میں چلا گیا۔ اب جیسے جیسے فزکس کیمسٹری آتی تو میرے سر کے اوپر سے چلی جاتی، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھی بس کی بات نہیں ہے، کرنا تو کچھ اور ہے۔ میری دلچسپی کیمپس پہ ہونے والی باقی ایکٹیویٹیز میں زیادہ تھی۔ میں لوگوں سے ملتا، ان سے بات چیت کرتا، یہ باتیں مجھے اچھا محسوس کرنے دیتی۔ یہ بات مجھے اس حد تک لے گئی کہ میں نے اسٹوڈنٹ کوچنگ اور مینٹورنگ شروع کر دی۔ میرے ساتھ لوگ جڑتے گئے اور ہم لوگ یہ کام کرتے گئے۔ آج الحمدللہ 2500 سے زائد میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں جن کی میں روزانہ کی بنیاد پر مینٹورشپ کرتا ہوں، ان کی کوچنگ کرتا ہوں۔ گورنمنٹ کالج پہنچ کر اب اندازہ ہو گیا تھا اگر میں چاہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بات صرف اتنی ہے کتنی محنت اور کتنی لگن سے میں کوئی کام کرتا ہوں۔ یہی بات مجھے بڑا سوچنے پر مجبور کرتی رہی۔ جیسے جیسا میرے لاہور میں وقت ختم ہونے کو آیا، میری ٹینشنیں بڑھنے لگیں۔ پاکستانی یونیورسٹیز کی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے والدین ایک سیکیورٹی گارڈ پہ پل رہے ہیں، میرے گھرانے میں ایک ہی بندہ ہے جو کماتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر ان کی نوکری چلی جاتی ہے تو مجھے گاؤں واپس جانا ہوگا۔
اب میں گاؤں واپس جانے والا تو نہ تھا، اتنے اوپر آ کر میں اگر پیچھے چلا جاؤں تو میری پچھلی زندگی ساری محنت خراب۔ میں اب سوچنے لگا کہ کوئی ایسا ادارہ جہاں پر مجھے اسکالرشپ مل جائے، جہاں پر مجھے بڑی سوچ، بڑی شخصیت اور زیادہ محنت کرنے کا موقع ملے، بڑے لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملے، تاکہ میں سیکھ سکوں، میں دنیا کو جان سکوں، اپنے آپ کو پہچان سکوں۔ لمز، حبیب اور IBA میں نے تینوں میں اپلائی کر دیا۔ سب سے پہلے لمز نے ریجیکٹ کیا، اس کے بعد حبیب نے۔ جس رات حبیب نے ریجیکٹ کیا اس رات واللہ میں 2-2.5 گھنٹے خدا کی بارگاہ میں سجود رہا اور رب سے فریاد کرتا رہا کہ یا اللہ، اتنا اوپر لا کر اتنی بڑی تکلیف میں ڈال دیا، آپ کی ذات بہتر جانتی ہے، میرے لیے بہتری نکالو۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا رات تم روتے رہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں انہیں بتا نہیں سکتا تھا کہ میری ریجیکشن ہو چکی ہے، بس اتنا بتایا کہ اماں آپ دعا کیجیے۔ اس شام IBA کا رزلٹ آیا اور میرا IBA میں ڈائریکٹ ایڈمیشن ہو گیا۔ IBA نے نہ صرف مجھے یہاں پر پڑھنے کا موقع دیا بلکہ میرے تمام تر تعلیمی اخراجات کی بھی ذمہ داری اٹھائی۔ IBA پہنچ کر میرے لیے بہت سی اپرچونیٹیز آئیں۔ میری زندگی میں ایک خواہش تھی کہ کبھی میں بھی جہاز میں بیٹھوں، باہر ملک جاؤں، باہر کی دنیا دیکھوں۔ اس سمر میں ترکی گیا اور ترکی میں 2 ماہ گزار کے آیا، اور آج آپ لوگوں کے سامنے اس سٹیج پر کھڑا اپنی تمام تر جرنی شیئر کر رہا ہوں۔ میری زندگی سے میں نے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ اگر انسان سوچ لے، پختہ ارادہ کر لے، محنت اور لگن سے کام کرتا رہے، وہ انسان کبھی نہیں ہارتا۔ منزل اس کو دیکھ رہی ہے، وہ پہنچ کر رہے گا۔ بہت شکریہ۔